اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورہ یونس مکی صورت ہے اور وہی مشرکین مکہ کی تکرار کہ ہمیں ہماری مرضی سے معجزہ دکھائیں، اور ایسی ڈیمانڈ وہی لوگ کرتے تھے کہ جو حجتیں نکالتے رہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہیں کہ دیکھیں آپ ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکے اور ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اصل میں ان کے اندر، ان کے دل کے اندر وہ ٹیڑھا پن تھا کہ جس کی وجہ سے، جس کو جواز بنا کر وہ اس اسلام کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ مذہب سچا نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کو اس چیز کا یقین ہی نہیں تھا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور اگر یقین تھا بھی تو وہ اس دنیا کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے اس چیز کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ جیسے آج ہمیں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے قائل ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے قائل ہیں، لیکن ان کے عمل، ان کا کردار اس چیز کی گواہی نہیں دیتا۔ بہرحال یہاں پر مشرکین مکہ کا ذکر ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ کہ جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیاتنا ہماری آیتیں بینات صاف صاف، قول الذین تو کہتے ہیں وہ لوگ لا یرجون لقاءنا کہ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، نأتی بقرآن غیری ھذا لے آ کوئی قرآن اس کے علاوہ، کہ اگر یہی قرآن رکھنا ہے یا تو اس کے علاوہ کوئی اور کتاب ہو جو ہمارے مزاج کے، ہمارے معاشرے کے مطابق ہو، لیکن اگر یہی رکھنی ہے تو پھر او بدل ہو یا اس کو تبدیل کر دیں۔ اور یہ تبدیلی چاہتے کیا تھے؟ اس مقام پر تو اس کا ذکر نہیں ہے، اس کا ذکر دوسرے مقام پر سورہ صافات میں آئے گا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ بے شک یہ لوگ کہ جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ تو یہ تکبر کرتے ہیں۔ یعنی ان کو اس مسئلے سے چڑ تھی کہ اللہ ایک ہے، صرف ایک خدا کی عبادت کی جائے۔ اسی طرح سورہ صاد میں ہے کہ کیا کر دیا ہے اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود، کیا یہ عجیب چیز ہے؟ تو ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی تھی کہ کیسے ایک خدا ہو سکتا ہے، ایک ہی حاجت روا، ایک ہی مشکل کشا۔ اور یہی اصل دین تھا جو حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آیا۔ لیکن آج ہم لوگ بھی بدقسمتی سے قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے اسی طرح کے عقائد میں پڑ گئے ہیں۔ ہم مانتے تو ایک خدا کو ہیں، لیکن ہم نے بھی وسیلے ایسے گھڑ لیے ہیں کہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں مشرکین مکہ کی طرح کہ اگر ہم ان وسیلوں کو نہیں پکڑیں گے تو ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے، جبکہ اللہ نے کہا کہ میں تمہاری شہرت سے بھی قریب ہوں۔ تو جو ذات ہمارے اتنے قریب ہے تو ہم کیسے اس کے لیے کوئی وسیلہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ اس قرآن کو یا پھر آپ بدل دیں۔ تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں ما یکون لی نہیں ہے مجھے کوئی اختیار کہ میں ابدلہ من تلقاء نفسی کہ میں تبدیل کر دوں اس کو اپنی طرف سے، کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو جبرائیل امین اللہ کے حکم سے جو لے کر آتے ہیں، میں وہ صاف صاف تمہیں بیان کر دیتا ہوں، میں اس کو خود سے بالکل نہیں بدل سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی اور نہیں پیروی کرتا میں مگر اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ انی اخاف ان عصیت ربی اور بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے نافرمانی کی ربی اپنے رب کی عذاب یوم عظیم تو بڑے دن کے عذاب سے۔ ان الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی بھی نظر آ رہی ہے، اور مشرکین کو سنایا اور بتایا جا رہا ہے کہ تبدیلی ممکن نہیں، اور یہ کہ اگر میں تمہاری وجہ سے کسی تبدیلی کو کر بھی لاؤں اس کتاب میں تو میں قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ ما تلوتہ علیکم تو نہ تلاوت کرتا میں اس قرآن پاک کی تم پر، ولا ادراکم بہ اور نہ تمہارا پروردگار تمہیں بتاتا یہ، یعنی اس کتاب کا نازل ہونا، مجھے نبی بنانا اور اس کو تمہیں آگے بیان کرنا، اس کتاب کو، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے۔
اور یہ سب کچھ میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں اس کو بدل سکوں یا اس میں کوئی تبدیلی کر سکوں۔ فقط لبثت فیکم، بس تحقیق میں ٹھہر چکا تمہارے درمیان، عمرا من قبلہ، عمر کا ایک حصہ اس سے پہلے۔ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ ان الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کا جو کردار تھا وہ خالی باتوں تک نہیں تھا۔ آپ وہی تھے جو اس سے پہلے مشرکین مکہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ میرے کردار کے بارے میں تم جانتے ہو، اور تم جانتے ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ میں جو کچھ آج کہہ رہا ہوں اس سے پہلے میں نے اپنے کردار سے چیزیں ثابت کر کے دکھائیں اور پھر حکم دیا۔ اسلام آنے سے پہلے شراب بالکل حلال تھی، مگر کیا مجال کہ آپ کی زبان مبارک پر ایک قطرہ بھی آیا ہو۔ خیانتوں کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ غسان کے بادشاہ نے کسی اہم کام کے لیے ایک منت مانی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں سونے کا ایک ہرن خانہ کعبہ کی نظر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ کام کر دیا اور اس نے سونے کا ہرن تیار کروا کے خانہ کعبہ میں بھجوا دیا۔ جو لوگ لے کر آئے تھے انہوں نے آپ کے چچا ابو لہب کو، جو وہاں اس وقت موجود تھے، ان سے کہا کہ خانہ کعبہ کا نذرانہ ہے، ہم سے وصول کر لیں اور اس سے خانہ کعبہ کی ضروریات کو پورا کریں۔ ابو لہب نے وہ سونے کا ہرن وصول کیا اور اس کے بعد پھر معلوم نہیں کہ وہ کہاں گیا۔ یعنی بددیانتی اس لیول کی تھی کہ اللہ کے نام پر چڑھائی گئی چیز بھی وہ ہضم کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ تو پھر یہ کہ اس حد تک جب بے ایمانی، شراب، بددیانتی، ہر چیز معاشرے میں بالکل ایک عام ہو، بلکہ یہی پیمانہ سمجھا جائے کہ یہی شخص کامیاب ہے جو جتنا ہی بڑا بدماش ہے، بے ایمان ہے، چور ہے، زانی ہے۔ اور ایسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت کردار سب کے سامنے تھا اور سب اس چیز کو مانتے تھے۔ اور پھر اب یہ کہنا کہ یہ شخص نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہے، اس پر جادو ہو گیا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس وحی آتی ہے۔ آگے فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ، پس کون بہت ظالم ہے اس شخص سے کہ جس نے افطرا باندھا علی اللہ، اللہ پر، کاذباً جھوٹ کا، او کذب بآیاتہ، جھٹلایا اس کی آیات کو۔ اللہ پر افطرا باندھنا یا جھوٹ باندھنا یہی ہے کہ کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے یہ کہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا۔ تو ایسے شخص کے لیے فرمایا انہ لا یفلح المجرمون، بے شک نہیں فلاح پائیں گے مجرم۔ قرآن پاک کے بنیادی اصول اور بنیادی عقائد میں ایک عقیدہ توحید بھی ہے۔ یعنی قرآن پاک میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ان کا جو اصل جڑ ہے وہ ہے توحید، شرک کی ممانعت، اللہ کی ذات، صفات، افعال میں کسی کو بھی شریک نہ مانا جائے۔ جب تک ہم قرآن کو نہیں صحیح طرح سے سمجھیں گے ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ آج ہم مسلمانوں کا بھی عقیدہ اسی وجہ سے خراب ہو گیا ہے کیونکہ ہم لوگ بھی توحید کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پا رہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلے چاہیے۔ سفارش یا وسیلہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ماتحت الاسباب سفارش کرنا اور ایک مافوق الاسباب سفارش کرنا۔ ماتحت الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زندہ آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ اس سے یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ کام ہے، آپ میری مدد کر دیں یا میرے لیے دعا کریں اللہ سے کہ میرا کام ہو جائے، یہ شرعاً چیز جائز ہے۔ اور ایک ہے مافوق الاسباب سفارش، کہ وہ شخص سامنے آپ کے موجود ہی نہیں، جیسے ایسی ہستیوں کو ماننا کہ جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کی قبر پر جانا اور ان سے دعائیں کرنا، یہ چیز شرک کی مد میں آتی ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں من قال ارواح المشائخ حاضرۃ تعلم یکفر، کہ جس شخص نے کہا بزرگوں کی روحیں حاضر ہیں اور ہمارے حالات جانتی ہیں، وہ کافر ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ مشرکین کا یہ جو عمل ہے اس کے بارے میں فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ مَا لَا يَضُرُّهُمْ، اس مخلوق کی جو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور نہ ہی ان کو نفع پہنچا سکتی ہے، کیونکہ نفع اور نقصان کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا،
کہ میں اپنی جان کے لیے کسی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ سورہ جن میں بھی اسی طرح آیت نمبر 21 اس میں بھی یہی بیان آیا۔ سورہ زمر میں تو بالکل واضح الفاظ میں اللہ پاک نے کہا کہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ نہیں عبادت کرتے ہم ان کی مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دیں۔ اور یہی آج کا مسلمان بھی یہی بات کرتا ہے کہ ہم جو مزاروں پہ اور درباروں پہ جاتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دیں۔ اللہ پاک فرماتے ہوئے یقولون ہؤلاء، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے قل اتنبئون اللہ، کہ کیا تم بتاتے ہو اللہ کو، بما لا یعلم، وہ چیز کہ جو وہ نہیں جانتا، فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں۔ یعنی اللہ کو معلوم ہی نہیں کہ اس کا کوئی شریک ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اگر کوئی شریک ہوتا تو اس کے علم میں ہوتا۔ دوسری اس کی یہ بھی تفسیر کچھ علماء کرتے ہیں کہ کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو اس مخلوق کی، یعنی جس کو آسمانوں اور زمینوں کا علم نہیں ہے، اس کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، تو بتاؤ کس معنی میں تم ان کو سفارشی بنا کر پکارتے ہو۔ سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات، وتعالی، اور بہت بلند، عما یشرکون، ان چیزوں سے جن کو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ آج کے سبق میں ہم نے عقیدہ توحید کے بارے میں پڑھا کہ عقیدہ توحید ہے کیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی ذات، صفات، افعال میں کسی کو بھی شریک نہ بنایا جائے۔ اور آج ہم میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جو قرآن سے دوری کی وجہ سے اپنے اس عقیدے میں گمراہ ہو چکے ہیں۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں وسیلوں کی ضرورت ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ جا کے دعا کرنی چاہیے، چڑھاوے، نذرانے چڑھانے چاہیے، تو ہمارے رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے۔ یہ چیز ہمارے دین کے اعتبار سے سراسر غلط ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور قرآن کی صورت میں ہمیں دے دیا ہے۔ ہم ان دونوں چیزوں سے جڑے رہے تو ہم اللہ سے جڑے رہیں گے، ہمارا ہر رکا ہوا کام پورا ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں اور پھر اس کے مطابق اپنے عقیدے کو سمجھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن سے جڑے رہیں اور آخرت میں ہم فلاح پانے والوں میں ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔